یہ ویڈیو صرف ایک سفر نہیں، یہ دل کا سفر ہے، ایک ایسے شہر کی طرف جو صدیوں سے ادب، تہذیب اور نزاکت کی علامت ہے۔ خوش آمدید انفو 8 AD پر، جہاں ہم الفاظ کے رنگوں میں دنیا دیکھتے ہیں۔ یہ ہے لکھنؤ، ہندوستان کے دل اتر پردیش کا وہ شہر جس کی فضا میں آج بھی شائستگی گلی ہوئی ہے۔ یہاں بولنے کا انداز نرمی میں ڈوبا اور رہنے کا طور عزت و ادب میں لپٹا ہوا ہے۔ گومتی دریا کے کنارے آباد یہ شہر گویا پانی کے لہروں پر تہذیب کا عکس ہے۔ یہاں کی گلیاں صرف رستے نہیں، وقت کی یادیں ہیں۔ ہر دیوار پر تاریخ کی مہک، ہر دروازے کے پیچھے کہانیوں کی صدا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے صدیوں تک شعر و سخن کو پناہ دی اور جہاں ہر لفظ نے اپنی شناخت بنائی۔ لیکن یہ سب یکایک نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے، ایک ایسا ماضی جو کبھی مغلیہ شان سے جڑا، کبھی اودھ کے نوابوں کے جاہ و جلال سے۔ کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ کا نام قدیم راجہ لکشن کے نام سے منسوب ہے، جو رامائن کے عہد میں اس علاقے کے والی تھے۔ اسی نسبت سے یہ شہر لکشمناؤ کہلایا، جو وقت کے ساتھ لکھنؤ بن گیا۔ مغلیہ دور میں جب شمالی ہند میں سلطنت کا چراغ مدھم ہونے لگا تو اودھ کا علاقہ اپنی الگ شناخت اختیار کرنے لگا۔ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں ایک شخص سامنے آیا، سعادت علی خان، جنہیں 1722 میں اودھ کا پہلا نواب مقرر کیا گیا۔ یہی سے لکھنؤ کی قسمت بدل گئی۔ نوابین اودھ نے صرف محل نہیں بنائے، انہوں نے ایک تہذیب تراشی جس میں شائستگی، خوشگفتاری اور فن و ادب کے پرورش سب شامل تھی۔ ان درباروں میں مشاعرے سجتے، رقص و موسیقی کی محفلیں گونجتی اور زبان اردو نے اپنی نرم چمک پائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دلی زوال کا شکار تھی، مگر لکھنؤ نے اس زوال کو اپنا عروج بنا لیا۔ جہاں ایک طرف سلطنتیں بکھر رہی تھی، وہی لکھنؤ کے کوچوں میں غزل کے مصرعے پروئے جا رہے تھے اور مرثیے کی زبان نے جنم لیا۔ یوں رفتہ رفتہ یہ شہر شاہی وقار اور ادبی نزاکت کا ایسا سنگم بن گیا جس کی مثال پورے برِ صغیر میں نہ تھی۔ یہی سے اردو ادب کا وہ روشن سفر شروع ہوا جس نے آنے والی صدیوں تک زبان کو پہچان بخشی۔ وقت آگے بڑھا اور لکھنؤ ایک نئے دور میں داخل ہوا، ایسا دور جہاں صرف حکومت نہیں، فن کی بادشاہت تھی۔ یہ تھا نوابی عہد، جب انسان کی قدر اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے لہجے اور ذوق سے پہچانی جاتی تھی۔ نواب سعادت علی خان کے بعد جب اقتدار نواب شجاع الدولہ اور پھر ان کے صاحبزادے آصف الدولہ تک پہنچا تو لکھنؤ ایک نئے خواب میں ڈھلنے لگا۔ آصف الدولہ نے اپنی سخاوت، حسن ذوق اور عوام دوستی سے شعر کو شاہکار تہذیب میں بدل دیا۔ ان کے دور کا ایک واقعہ آج تک مثال ہے۔ جب 1784 میں اودھ میں سخت قحط پڑا تو آصف الدولہ نے حکم دیا، اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ میرے شہر کی تعمیر میں شامل ہو جائے۔ یوں بڑا امام باڑہ تعمیر ہوا۔ دن میں مزدور اینٹ رکھتے اور رات میں اشرافی آ کر اسے گرا دیتے تاکہ کام جاری رہے اور مزدوروں کا چولہا بجھنے نہ پائے۔ یہ واقعہ لکھنؤ کے مزاج کو بیان کرتا ہے، جہاں خدمت بھی فن کا روپ دار لیتی ہے۔ اسی زمانے میں لکھنؤ کے درباروں میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہاں ادب اور موسیقی کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ شام ڈلے محلوں میں چراغ جلتے، چاندنی فرش پر اترتی اور طبلے کی تاب پر محفلیں سج جاتی۔ مشاعرہ ہوتا تو شعراء کے مصرعے فضا میں خوشبو بن کر پھیل جاتے۔ کہا جاتا ہے لکھنؤ میں لفظ بھی شرماتے ہیں اور لہجہ بھی جھک کر بولتا ہے۔ نواب غازی الدین حیدر کے دور میں اودھ سلطنت کو باقاعدہ بادشاہت کا درجہ ملا اور لکھنؤ فن و علم کے مرکز بن گیا۔ مدارس، کتب خانے اور شعر و ادب کی محفلیں ہر گوشے میں قائم ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب لکھنؤ کی بولی، انداز گفتگو اور طرز نشست و برخاست
پورے ہندوستان کے لیے ادب کا معیار بن گیا۔ شاعری کے میدان میں اس دور نے دنیا کو 2 ایسے نام دیے جن کے بغیر اردو ادب کی تاریخ ادھوری ہے، میر انیس اور مرزا دبیر۔ یہ دونوں مرثیہ نگار صرف شاعر نہیں تھے بلکہ فن کے معمار تھے۔ انیس کے اشعار میں درد کا حسن تھا، جبکہ دبیر کے مرثیوں میں بیان کی گہرائی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک محفل میں دبیر نے اپنا مرثیہ پڑھا۔ جب وہ یہ مصرع پڑھتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، تو محفل میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ وہ لمحے تھے جب شاعری عبادت بن گئی تھی۔ اسی فضا میں امیر مینائی کی غزل نے جنم لیا۔ ان کے اشعار میں محبت کی نرمی اور الفاظ میں تہذیب کی خوشبو تھی۔ امیر مینائی دربار کے شاعر تھے، مگر ان کی شاعری دربار سے نکل کر دلوں میں بس گئی۔ ان کے اشعار محفلوں میں پڑھے جاتے اور کوچوں میں گنگنائے جاتے۔ اسی زمانے میں عبدالحلیم شرر نے لکھنؤ کی ثقافت کو نثر میں امر کیا۔ ان کی کتاب گزشتہ لکھنؤ آج بھی اس تہذیب کا آئینہ ہے، جہاں چال، بات، انداز، لباس، حتیٰ کہ مسکراہٹ تک ایک فن تھی۔ شرر لکھتے ہیں، یہ وہ شہر تھا جہاں علم، عشق اور آداب ایک ہی سانس میں لیے جاتے تھے۔ پھر آیا نواب واجد علی شاہ کا دور، ایک ایسا زمانہ جس نے لکھنؤ کو فن کی انتہا پر پہنچا دیا۔ واجد علی شاہ خود شاعر، موسیقار، رقاص اور فنون کے عاشق تھے۔ انہوں نے ٹمری اور کتھک کو وہ مقام دیا جو آج بھی ہندوستانی موسیقی کا فخر ہے۔ ان کے دربار میں صبح اشعار سے شروع ہوتی اور شام ساز و رقص سے ڈلتی۔ انہوں نے جشن نواب کی رسم شروع کی، جہاں شاعر، مصور، رقاص اور اہل ذوق سب جمع ہوتے۔ محفلوں میں جب نور فشاں قندیلیں جلتی تھی تو ایسا لگتا جیسے خود لفظ رقص کر رہے ہوں۔ لیکن دنیا ہمیشہ ایک رنگ پر نہیں رہتی۔ 1856 میں جب انگریزوں نے اودھ پر قبضہ کیا تو واجد علی شاہ کو جلا وطن کر کے کلکتہ بھیج دیا گیا۔ کہتے ہیں جب وہ لکھنؤ سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا، میرا دل لکھنؤ میں رہ گیا، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ان کی رخصتی کے ساتھ ہی درباروں کی رونقیں مدم ہو گئی، مگر لکھنؤ کی روح زندہ رہی۔ وہ موسیقی جو محفلوں میں گونجتی تھی اب گھروں میں دھیمی آواز میں سنائی دیتی تھی۔ وہ ادب جو کبھی دربار کے دیواروں پر لکھا جاتا اب لوگوں کے دلوں میں نقش ہونے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اردو زبان نے اپنی حقیقی آزادی بنائی۔ وہ دربار کی زبان سے نکل کر عوام کی زبان بن گئی۔ اب مرثیے، غزلیں اور نثر سب گلی کوچوں میں گونجنے لگے۔ ادیب اور شاعر اب صرف نوابوں کے نہیں بلکہ عام لوگوں کے دل کے نمائندے بن گئے۔ یوں لکھنؤ کا وہ عہد ختم نہیں ہوا بلکہ بدل گیا۔ اب دربار خاموش تھے مگر الفاظ زندہ تھے۔ یہی وہ دور تھا جب لکھنؤ نے اردو ادب کو سنہری وراثت دی، جس میں فن، تہذیب اور محبت تینوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تھا لکھنؤ کا سنہرا دور، جہاں لفظ تاج پہنتے تھے اور انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اودھ کے درباروں کے چراغ بجھ گئے، مگر لکھنؤ کی مٹی میں تہذیب کی خوشبو اب بھی باقی رہی۔ آج جب آپ شہر میں قدم رکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے گلیوں کے کونے، عمارتوں کی چھتیں اور در و دیوار اب بھی نوابوں کے زمانے کی داستانیں سنا رہے ہوں۔ حسن کی وہی نزاکت، باتوں کی وہی نرمی اور چال ڈال میں وہی وقار۔ گویا وقت بدل گیا مگر لکھنؤ کا انداز نہیں بدلا۔ چوک کے گلیوں میں آج بھی ٹون ٹیپ والے پان، تندور کی خوشبو، چکن کاری کے دکانداروں کی مسکراہٹیں اور امام باڑوں کی خاموش فضا سب مل کر ایک منظر بناتے ہیں جو تاریخ اور حال کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔
نئی عمارتوں، میٹرو کی پٹریوں اور بلند فلک عمارتوں کے بیچ بھی اگر آپ غور سے سنیں تو کہیں دور سے مشق سخن کی آواز آتی ہے، جیسے کسی نے ابھی مصرع کہا ہو، اور فراق یا داغ کی روح مسکرا کر کہہ رہی ہو، واہ لکھنؤ تو آج بھی ادب سے زندہ ہے۔ جدید لکھنؤ اب صرف تاریخ کا استعارہ نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب ہے جو قدیم روایات کو جدید زمانے کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں، مشاعرے، ادبی محفلیں، ریڈیو کے پروگرام سب اس بات کے گواہ ہے کہ اردو صرف زبان نہیں بلکہ احساس کی ایک تہذیب ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں سانس لیتی ہے۔ چکن کاری کی نزاکت، تہذیبی گفتگو کی لطافت اور میٹھے لب و لہجے کی روایت، یہ سب وہ میراث ہیں جو وقت کی گرد بھی مٹا نہیں سکی۔ مگر پھر بھی ایک خاموش سوال دل میں اٹھتا ہے، کیا یہ تہذیب ہمیشہ یوں ہی باقی رہے گی؟ کیا نئی نسلیں اس نرمی، اس شائستگی اور اس زبان کی مٹھاس کو محفوظ رکھ پائیں گے؟ لکھنؤ اب گلوبل ہو چکا ہے، جہاں ٹیکنالوجی اور تیز رفتار زندگی کا شور ہے، مگر ان سب کے بیچ اگر آپ حسین آباد قلعہ مینار کے سائے میں کچھ لمحے بیٹھ جائیں تو لگتا ہے وقت رک گیا ہو اور کوئی کہہ رہا ہو، شہر بدل گیا ہے مگر روح وہی ہے۔ لکھنؤ کی کہانی کسی اختتام پر نہیں پہنچتی، کیونکہ یہ شہر خود ایک جاری نظم ہے، جہاں ہر نسل اپنے مصرعے لکھتی ہے، ہر دل اپنی تشریح چھوڑ جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت خود یہاں ادب کے لباس میں جی رہا ہو، اور تاریخ خاموشی سے مسکرا کر کہہ رہی ہو، یہ ہے لکھنؤ، جہاں تہذیب ایک عادت ہے اور محبت ایک زبان۔